السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اتوار ہے 27 فروری ہے آج۔ ایک تو ادھر لاہور میں فائنل میچ ہے، لاہور قلندر اور لاہور ملتان سلطان کے درمیان وہ جناب میچ ہو رہا ہے، اس کی بڑی تیاریاں ہیں لاہور میں بزور و شور۔ موسم میں نے آپ کو دکھا دیا پہلی ویڈیو میں، وہ مراد سعید کی گند والی ویڈیو۔ بے شرم ہے، بے شرم حکومت ہے، بے شرموں کی حکومت ہے۔ آپ اس سے سخت جتنے بے لگتے ہیں نا آپ لگائے جائیں، بے حس بے فلانا آپ لگاتے جائیں۔ یہ ایسی گندی حکومت ہے۔ اپنے شرمندگی ان کو آنی چاہیے تھی، استعفے ہونی چاہیے تھی۔ الٹا ریحام خان کو یہ نوٹس بھیج رہے ہیں، پرانی 4 سالوں پرانی کتاب لکھی ہوئی، اس کے اوپر نوٹس بھیج رہے ہیں کہ لوگ تبصرہ کر رہے ہیں۔ لوگ تمہارے قبر کے جانے تک تبصرہ کریں گے، یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ یہ بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن میں کہہ نہیں پا رہا۔ آپ ہی کمنٹس کر کے بتا دیں کہ یہ کتنے بے شرم لوگ ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، وہ شاہ محمود قریشی وہ بھی بے شرموں میں شامل ہو گیا ہے۔ اس کو یوکرین میں آپ کو پتہ ہے ہمارے 3000 طلبہ رو رہے ہیں، وہاں سے لڑکیوں کی تصویریں آ رہی ہیں کہ ہم 30 کلومیٹر پیدل چل رہے ہیں، سفارت خانہ کام نہیں کر رہا ہمارا، سارا کچھ کوئی پریشانی ہے۔ یوکرین اور روس کی جنگ میں جو وہاں پہ طالب علم ہیں وہ ان کی وجہ سے پریشانی ہے۔ اور یہ شاہ محمود قریشی 7 روزہ دورے پہ سندھ پہ چلا گیا، 7 روز، جیسے بالکل بیکار آدمی ہو نا۔ ان کی تنخواہیں روک دینی چاہیے بھائی۔ تو بجائے یہ کہ کوئی مسئلہ تو ادھر ٹیلی فون پہ بیٹھ جانا تھا کہ جناب یوکرین میں ہمارے طالب علم جنگ لگ گئی ہے، ہمارے مسئلے ہو گئے ہیں، وہاں پہ تیری توجہ ہی نہیں ہے۔ جو تو وزیر خارجہ ہے، خارجہ کا ایک مسئلہ ہے، تو اندرون سندھ پھر رہا ہے گھوٹکی میں۔ اور وہ جو آج تصویر شائع ہوئی ہے نا، جو ویڈیو آ رہی ہیں مسلسل، چند 100 لوگ بھی نہیں ہیں سکھر میں، چند 100 لوگ بھی نہیں ہیں۔ خالی کرسیوں کو بے شرموں کی طرح خطاب کر رہا ہے، خالی کرسیوں کو۔ یہ ایسے حکمران آئے ہیں، تاریخ میں ایسے حکمران نہیں آئے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تاریخ میں ایسے حکمران نہیں آئے۔ بے شرم، بے حس۔ ایک اور بے لگانا چاہتا ہوں لیکن اب میں لگا نہیں سکتا، آپ لگا دیں، میں الٹے طریقے سے کہتا ہوں۔ غیرت نام کی چیز نہیں ہے ان میں، غیرت نام کی چیز نہیں ہے کسی بھی حکمران میں، چاہے وہ شاہ محمود قریشی ہو، فواد چودھری ہو، عمران خان ہو، مراد سعید ہو۔ یہ باتیں اچھالنے والی ہیں جو مراد سعید نے آج نوٹس بھیجا ہے، لیگل نوٹس، کہ مجھے 1 ارب روپیہ دیا جائے۔ بے شرموں کی یہ حکومت ہے، یہ اخلاقیات سے آ رہی ہیں، اتنے اخلاقیات سے آ رہی ہیں۔ میرا ذرا گلا ٹھیک نہیں ہے، مجھ سے بولا نہیں جا رہا، لیکن یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے سر پہ جو ہے نا وہ چادر رکھ دی ہے اور بے شرمی کی انتہا ہو رہی ہے۔ خالی کرسیوں سے خطاب کر رہے ہیں، مقابلے پہ ہے جی پیپلز پارٹی کے۔ تم نے یہ جو گھوٹکی کا اور یہ جو علی زیدی کا جو کر رہے ہو نا، علی زیدی، اس کی زبان انتہائی گندی زبان۔ اور یار ایک ان کے منسٹروں کو دیکھ لیں، ان کے اندر کوئی اخلاقیات نامی کوئی چیز نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ ایون ان کے جو مذہبی رہنما ہے نا، ان کے اندر بھی نہیں، جو پی ٹی آئی کے مذہبی رہنما ہے۔ میرا اشارہ وہ تھانوی وغیرہ، وہ کیا ہے اشرف کے، کیا وہ شوکت تھانوی کے، کون سے یار، اس کا نام ہمیشہ میں بھول جاتا ہوں۔ اس کے مخالفوں کا کیس بھی اس کے اوپر میرے پاس ہے۔ ایک وہ تھانوی، وہ بڑے پیٹ والا کوئی، وہ تو یہ ایسی ٹیم کٹھی ہو گئی ہے۔ ابھی مجھے بار بار وہ ویڈیو آ رہی ہیں کہ جناب شاہ محمود قریشی خالی جلسے سے، کوئی ان کا 0/0 ہے، ان کو کوئی پنجاب پہ پوچھنے والا نہیں ہے۔ عمران خان کا کون سا منڈی بہودین کا جلسہ کامیاب تھا؟ وہ کون سا کامیاب تھا؟ میڈیا پہ ہے۔ اب جی قوم سے خطاب کرنے آ رہا ہے، جھوٹے انسان، تو قوم سے روز خطاب کرتا ہے، تو قوم سے خطاب کرنے آ رہا ہے، پھر
تیری یہ لسٹ ختم نہیں ہو رہی، خطاب والی لسٹ. پوری دنیا سے ہمیں فون آ رہے ہیں کہ یار یہ کس قسم کے لوگ ہیں، بے حس حکمران. یوکرین کے طلبہ بیچارے رو رہے ہیں، اور یہ 7 دن کے، وہ زیدی نے کہا جی 7 دن یہ ہمارے ساتھ رہے گا یہ شاہ محمود قریشی. عوام نہیں آ رہا ہے ان کے جلسوں میں. جب عوام آئیں گے نا تو وہ ٹماٹر اور انڈے ساتھ لے کے آئیں گے. کدھر ہے عمران خان کے جو جلسے وہ کہہ رہا تھا جی میں کروں گا، جلسے کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا. اب وہ سوچ رہا ہے، کل کی بھی جو اس نے خطاب کرنا تھا نا قوم سے، وہ بھی سنا ہے کہ رکوایا گیا ہے زبردستی. اس نے تو اعلان کر دیا تھا کہ میں قوم سے خطاب کروں گا. وہ لوگ پنڈی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ادھر سے رکوایا گیا ہے، اور اس کو بتا دیا گیا ہے کہ تم اور نہیں رہ سکتے، اور مزید رہنا تم سیکورٹی رسک ہو پاکستان کے لیے. شیخ رشید کا بھی کیا بیان آیا ہے ابھی کہ جناب اپوزیشن کا وہ ڈیڈ لاک شروع ہو چکا ہے، عدم اعتماد کے حوالے سے ڈیڈ لاک آ گیا ہے، اور یہ فیل ہو جائیں گے. اور ان کو میں پہلے کہہ رہا ہوں، پھر نہ کہنا جی کہ پھر آپ کہیں گے کہ ٹیلی فون آ گئے تھے، پھر نہ کہنا کہ ٹیلی فون آ گئے تھے. ان کا ڈیڈ لاک ہے، یہ فیل ہو جائیں گے. یہ شیخ رشید صاحب کا کہنا ہے. آج تو سر مجھے نا چودھریوں کے اوپر بھی بڑا غصہ آیا ہوا ہے. یہ چودھری جو ہے نا، گند گھولنے میں ان کا بھی کمال ہے. لوگ ان کو کہتے ہیں جی بڑے یہ ہیں وہ ہیں، اور بھائی ان کو شرم نہیں آتی. یہ کل ملے ہیں اس کو سنجرانی کو ملے ہیں، وہ سپیکروں کا پورا ٹولہ لے کے آ گیا ان کے پاس. ٹولہ کیا لے کے آ گئے، یہ ساری چیزیں یہ چل رہی ہیں، میں آپ کو بتاؤں یہ چل رہی ہیں. یہ بڑھائے جا رہے ہیں، ریٹ بڑھائے جا رہے ہیں، بولی لگی ہوئی ہے، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. بھائی تم کھل کے کہو کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں. نہیں ہیں کا کھول کے کہہ دو، لیکن آپ نے ریٹ بڑھانا ہے نا، ریٹ بڑھانا ہے کہ چپ میں جو ہے نا وہ ہم ریٹ بڑھائیں گے. بڑے افسوس کی بات ہے، ہماری جو سیاست ہے نا اس میں اخلاقیات کی بہت کمی آ گئی ہے. رہی نہیں کمی، جو تھوڑی بہت رہ گئی تھی نا وہ عمران خان نے آ کے پوری کر دی ہے. انہوں نے کہا جی ایلو جی ایلو، سارا ایک مچھلی سارے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. آج بہت میں غصے میں ہوں ان کی یہ ریحام خان کے نوٹس کی وجہ سے. شاہ محمود قریشی کی بے حسی، جو یوکرین میں طلبہ رو رہے ہیں، ٹی وی والے بتا رہے ہیں کہ وہاں ان کا ٹیلی فون تک کوئی نہیں اٹھاتا. 30 کلومیٹر پہلے بارڈر سے ان کو چھوڑ دیا گیا، اور وہاں سے وہ پیدل سردی میں، ان کی جو ادھر سردی ہے وہ اس وقت برفیں پڑی ہوئی ہیں، وہاں پہ کافی علاقوں میں. تو ان کا وہ حال کر رہے ہیں، یہ حال ہے. اور ادھر بھنگ پی کے سوئے پڑے ہیں سارے وزیر، بھنگ پی کے. ابھی تھوڑی دیر تک عمران ترجمانوں کا اجلاس بلائے گا اور کہے گا کہ میں تو انہوں کہے سن 4 گالاں کڈنیاں نے، تسی 3 کیوں کڈیاں نے؟ ہوں تسی 6 اج تسی 6 کڈنیاں نے گالاں. مریم نواز نو کڈنیاں نے، شہباز شریف نو، نواز شریف نو، نون لیگ نو ٹارگٹ کرو. تو جناب ادھر سے وہ بلاول بھی اپنا قافلہ لے کے چل پڑا ہے، تو اس میں کافی جوش و خروش نظر آ رہا ہے. تو ان کا مقصد بھی یہی ہے کہ جناب اس حکومت کو ایکسپوز کیا جائے. ٹھیک ہے، کوئی تحریک عدم اعتماد ٹھنڈی نہیں ہوئی. انشاءاللہ تعالیٰ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی، اور ایسی کامیاب ہوگی کہ آپ بے شرم نہ ہوتے تو آپ آج تک منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے. جو مراد سعید کے حوالے سے قومی ٹی وی چینل پہ ساری چیزیں آ گئی ہیں نا، تو عمران تیرا استعفی نہیں بنتا. لیکن کاش یہ وہی عمران زندہ ہوتا. وہ تو فوت ہو گیا ہے نا عمران خان، جو کنٹینر پہ بولتا تھا وہ عمران خان فوت ہو گیا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی تحریک جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سے شروع ہوئی تھی، وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پہ ختم ہو رہی ہے. ڈاکٹر عامر لیاقت نے خود کہہ دیے
کہ پی ٹی آئی نے تو ختم ہونا ہے، میرا تو لیڈر ایم کیو ایم کے جو الطاف حسین ہے. لیں ایکشن. اگلی ویڈیو ملتے ہیں سر آپ کے پاس.